چیز کی کمی نہیں ہے. دن کو محنت کرو، رات کو اللہ سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگو. چھپر پھاڑ کر نہ دیا تو پھر غلامی لکھنے کے لیے تیار ہو. دن کو بازار میں محنت کرو، رات میں اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو. انجوائے اپنا مذہب، اپنے مذہب سے بڑھ کر کہیں انجوائے نہیں. گھومنے پھرنے کی اجازت ہمارے مذہب میں، اچھا کھانے کی اجازت ہمارے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضور بہت کم کھاتے تھے. میں نے کہا بالکل یہ بھی سنت ہے، لیکن کبھی اتنا بھی کھایا اور ہمارے لیے سنت بنایا. لوگ آدھے دین کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ پورا دین کی پوری حدیث میں نظر ہے. ایک دن بکری ذبح کی گئی، بکری ذبح کی گئی. حضور علیہ السلام کو دستانے، بہت دستانے سمجھتے ہیں، بکری کے آگے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دستانے کہتے ہیں. حضور کو بہت پسند تھے. آگے کا حصہ، آگے کا جو ہوتا ہے وہ پیر کے اوپر کا حصہ، اس کو دستانے کہتے ہیں. حضور علیہ السلام میں نکال، ہانڈی میں سے دستانہ نکالا گیا. حضور کو بہت پسند تھا، کھا لیا. فرمایا دوسرا نکال، دوسرا بھی نکالا. فرمایا تیسرا نکال. نکالنے والے نے کہا یا رسول اللہ دو ہی ہوتے، تیسرا نہیں ہوتا. مسکرا کے فرمایا میں نے کہا تھا جب تک میں کہتا جاتا ہانڈی سے نکلتا جاتا. بھائی دو دستانے کتنے ہوتے ہیں؟ دو دستانوں کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو پتا چلا جب نہ ملے تو پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت ہے، اور جب مل جائے تو پھر دو دو دستانے کھا بھی سکتے ہیں. ہاں انجوائے کرو. کون کہتا ہے اسلام میں انجوائے نہیں ہے؟ بھائیو اوروں کے یہاں مذہبی بننا ہے تو شادی نہیں کر سکتے، اور یہاں تو مذہب کی تعلیم ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. بہنوں کے ڈر سے ترجمہ نہیں کرتا، گھر جا کے کنز الایمان اٹھا کے دیکھ لے. گھر کے اس لیے کہ آپ کا خیال ہے تو ان کا بھی تو خیال ہے. ان کا زیادہ ہے کیونکہ آپ آرڈر دے کر آتے ہو کہ امین القادری آ رہا ہے سید پکا کے رکھنا. تم پکا کے رکھنے کا آرڈر دے کر کے آتے ہو، تم نہیں پکاتے، لیکن روٹیاں تو ان کے ہاتھ کی کھاتے ہیں. تو کچھ تو احسان کا بدلہ احسان ہو. اس لیے ترجمہ نہیں کروں گا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. ایک سے شروع نہیں کیا، ایک پہ ختم کیا اسلام. توجہ فرمائیں، ایک پہ ختم کیا ہے. مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جتنے رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے ہیں ان میں سے 90% سب ایک سے زیادہ ہیں. 10% میں سب ایک والے ہیں، 90% سب ایک سے زیادہ ہیں. اور رضی اللہ بھی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اور جو دوسرے کی طرف قدم بڑھائے تو اس کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں. کتنے نادان ہیں ہم لوگ. یاد رکھو بھائی، جن کو رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ 90% ایک سے زیادہ ہے تو پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ کرنا عیب نہیں ہے، رضی اللہ کہلانے والوں کی سنت ہے. بلکہ صرف رضی اللہ علیہ السلام کہلانے والوں کی بھی سنت ہے. اس کا خیال کریں. میں کیا کرتا ہوں؟ انجوائے. اسلام جتنا کہتا ہے کوئی نہیں کہتا. اچھا کھاؤ، اچھا. اب بتاؤ آپ ہمارے نبی کو کیا کیا پسند تھا کھانے میں؟ شہد، حلوہ، زیتون، یہ حضور کی پسند. بکری کا گوشت، مرغ کا گوشت، چاول، سرید. سرید کس کو کہتے ہیں؟ جو گوشت کے، بکری کے گوشت کے سالن میں روٹی جو کی اس کو ٹکڑے کر کے دانے سرید کہتے ہیں. سرید کھانوں کا سردار ہے، سید الطعام ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا بتائیں تو کوئی ہے بھی ایسا جس کی پسند ایسی؟ آج کل لوگ پیدا ہو کے مر جاتے ہیں دوسرے لوگ، ان کو کبھی زیتون نظر نہیں آتا، کھجور نظر نہیں آتا، پنیر نظر نہیں آتا. یہ حال ہے. اور میرے نبی کا وہ پسندیدہ کھانا ہے. یہ ہے انجوائے کیجیے. بس کرنا کیا ہے؟ گناہ مت. پکنک پہ جاؤ، پھولوں کو دیکھو، تصور کرو یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والے کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. پکنک پہ جا کے لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے مت دیکھو. پکنک پہ جا کے عورتوں کو حرام نظر سے مت دیکھو. تتلیوں کو دیکھو کہ یہ اتنی خوبصورت ہے. جب اللہ نے مخلوق حقیر کو اتنا خوبصورت بنایا تو جس کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہوگا اس محمد الرسول اللہ کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا.
ارے جب سنبل کا پودا اتنا خوبصورت ہے تو حبیب کی زلفیں کتنی خوبصورت ہوگی. جب نرگس کا پودا اتنا خوبصورت ہے تو حبیب کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہوگی. جب گلاب کی پنکھڑیاں اتنی حسین ہیں تو لب مصطفیٰ کی نزاکت کتنی خوبصورت ہوگی. امام نے یہی فرق ہے انجوائے کرنے والے پاک دامنوں کا اور بدی کرنے والوں کا. تم چاہتے ہو تو پاپ کرتے ہو. اللہ والے پھولوں کو دیکھ کر کے نتیجہ نکالتے تھے. ہم تو پھولوں کو، تتلیوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے. لیکن بریلی کا تاجدار میرا امام پھولوں کو دیکھ کر نتیجے پہ پہنچتا ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم لہر ہے، وہی لہر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاک ہے، وہی پھار. نعرہ تکبیر. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کی عظمتوں کی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو دیکھو گے اس میں تمہیں جلوہ یار کی رانائیاں نظر آئے گی. جاؤ پکنک کرو، سب کچھ کرو، انجوائے کرو، بس گناہ مت کرو، نعت پڑھو، گانا مت گاؤ. وہ مخلوق کو دیکھو، اللہ کا جمال، اس کا تصور کرو، اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو. 70 سال تک ذکر کرنے کا جو ثواب نہیں ملتا، ایک لمحہ اللہ کی تخلیق اور قدرت میں فکر کرنے پر اللہ وہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس لیے جاؤ کرو، انجوائے کرو، کوئی بات نہیں. ایک بات بتاؤں، موزے بھی پہنو، مہنگے جوتے اگر اللہ نے دیا ہے نظر آنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مقتدی تھا، روزانہ پھٹے پرانے پہن کے آتا تھا. امام اعظم خود بھی اتنے مالدار تھے. پھر میں کہتا ہوں رسول اعظم سے لے کے امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کے غوث اعظم تک، اور غوث اعظم سے لے کر امام احمد رضا تک ہمارے یہاں کوئی غریب مفلس ہوا ہی نہیں. ہمارے یہاں کوئی چندے کا بندہ نہیں ہے. یہ چندے کے دھندے تو 1857 کے بعد کے مولویوں نے شروع کیے، جن کے دیکھا دیکھی ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا کہ اگر ہم نہیں لیں گے تو پھر وہ لے کر چلیں گے. ورنہ ہمارے یہاں تو چندے کا دھندا ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابیں خود چھپوائی ہے، لکھا بھی خود ہی ہے، چھپوایا بھی خود ہی ہے. یہ ہے جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. پورا خاندان جو تھا نا وہ آیا تھا افغان سے، اور جو ہے وہ کابلی پٹھان تھے یہ لوگ، اور بڑے مالدار تھے یہ لوگ. اور وہ جو سعادت یار خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے اجداد میں سے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے بھائیوں کہ جو بادشاہوں کے یہاں شش ہزاری عہدے پر فائز تھے. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے یہاں کوئی غریب نہیں ہے. پھر میں یہ کہنے کہتا غریبوں سے میں تمہیں ابھارنا چاہتا ہوں کہ غربت سے نکلو، غربت سے نکلو، مالدار بنو کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے. نوجوانوں ہمیں محنت کرنا ہے. ملک کو ہندوستانی میں نہیں پوری دنیا میں سر اٹھا کے جینا ہے تو ہمیں 3 چیزوں پہ محنت کرنا ہوگا. میں پورے ہندوستان میں اس کو دوہرا رہا ہوں. دیندار بنو، مالدار بنو، تعلیم پہ محنت کرو، 3 نکاتی پروگرام بناؤ. دنیا نہیں تمہارے قدموں میں 11 سال میں جھک جائے تو پھر آپ جو چاہے ہمیں سزا دے، لیکن محنت کر کے دیکھو، محنت کیجئے. کوئی غریب نہیں ہو، کوئی مفلس نہیں ہو، پلان بنائیے. مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے لیے کیا بیان کیا میں تو پورا بیان نہیں سن سکا. زکوٰۃ سسٹم سے نکالو ایسا، ہر سال میں نے ایک کو اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ آئندہ سال میرا وہ محلے کا یا میرا وہ رشتہ دار زکوٰۃ نکالنے کے قابل بن جائے. اس مشن کے ساتھ اگر آپ نے زکوٰۃ نکالا نا تو پھر دیکھنا کہاں سے کہاں بات پہنچتی. تو میں عرض کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ بڑے مالدار تھے. 2-2 لاکھ روپے کی ایک چادر اوڑھتے تھے امام اعظم اپنے دور میں. جب پھل خریدنے جاتے تھے تو جتنے علماء بغداد کے اور کوفہ کے ہوتے تھے ان کے گھر پہلے پھل پہنچاتے تھے، اپنے گھر میں بعد میں لاتے تھے. اپنی آمدنی کا تقریباً 40% حصہ سیدوں کے لیے امام اعظم نے وقف کر رکھا تھا. اور یہ امام اعظم ہے بھائیو، امام اعظم یہ ہے. امام اعظم کو قاضی بننے نہ بننے پر سزا نہیں ملی. امام اعظم کو تو زید اور جعفر صادق کی محبت کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے.
وہ قتیل عشق اہل بیت ہے جسے امام اعظم کہتے ہیں، ورنہ قاضی نہ بننے پر بھی کوئی بادشاہ کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی تاریخ دیکھی ہے؟ بہرحال تو آپ نے اپنے مقتدی سے فرمایا بیٹا مصلے کے نیچے ایک تھیلی جا اٹھا کے لا، اٹھا کے لایا، کہا یہ تو رکھ، کپڑے اچھے پہن، جوتے اچھے خرید، اچھا کھا اچھا کما۔ اس نے کہا سرکار میں مالدار آدمی، کہا اللہ کے بندے اگر مالدار ہیں تو تیرے کپڑوں سے نظر آنا چاہیے کہ تو مالدار ہے، تیری سواری سے نظر آنا چاہیے کہ تم چندی چور مت بنو، ہاں نظر آنا چاہیے۔ آپ اتنے چندی چور ہو گئے ہو کہ نعت خاں کو بھی 10 روپے کی نوٹ دیتے ہو، وہی پھٹی، ہاں وہی مطلق کرے وہی پھٹی ہوئی، ہاں ناظم کو بھی ایسے۔ ارے حضور نے جب نعت سنی ہے تو نعت سننے پر اس وقت حضور کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی نعت خاں کو وہ پیش کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یمنی چادریں اڑائی حسان بن ثابت کو، میری دیوے مجھے واپس کرتے ہو، سید ہوں دے کے واپس نہیں لیتے ہم لوگ، سوراب میری غیرت سیادت کا سودا نہ کر، ہم لوگ ایک بار دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ کتنے بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں، اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا، یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ عرض کیا کر رہا تھا، توجہ فرمائیں، دھیان دیں آپ توجہ کریں۔ وہ فرمایا مال ہے تو مال نظر آنا چاہیے، سواری میں، کپڑوں میں، لباس میں، مکان میں عزت سے جینا سیکھو۔ اللہ اکبر، آ گئی بات تو اب آئیے ذرا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والے لوگ کو زیب دیتا ہے اتنا ٹپ ٹاپ میں رہنا، میں نے کہا اللہ والے لوگوں کو ہی زیب دیتا ہے کہ وہ اتنے ٹپ ٹاپ میں رہا کریں۔ ہاں وجہ ایک مرتبہ امام حسن، بات آ گئی سن لیں، ایک بار امام حسن، کیسا حسن ہے، نبی نے اپنے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، نبی نے اپنے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، حسن مطلب اچھا، اسی لیے پوری دنیا حسن کی برائی کرتی تھی پھر بھی حسن کہتی تھی، حسن کہہ کے برائی کرتی تھی۔ نبی کے نام رکھنے میں حکمت تو دیکھو، اور یہ نام نبی نے بھی نہیں رکھا، یہ جبریل نے بھی نہیں رکھا، یہ نام اللہ نے چھپا کے رکھا تھا کہ نبی علی کی پشت سے جس کو پیدا کروں گا ہوں گے علی کی پشت سے، لیکن بیٹے تو تیرے بناؤں گا، ان کے نام چھپا کے رکھوں گا، ایک کو حسن کہیں گے دوسرے کو حسین کہیں گے۔ حسن حسین کے دشمن جب ممبروں پہ بیٹھ کے حسن حسین کی برائی کریں گے تو کہیں گے حسن ایسا، حسن ایسا، حسن ایسا، حسن ایسا، ارے جو حسن ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے، حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا، حسن کا مطلب ہوتا ہے ارے، بلکہ حسن کا اچھائی بہت اچھا۔ اور صورت بنائی تھی نبی کی ہمشبی صورت، اور حسین کا مطلب بھی اچھا، لیکن حسین اس میں تصغیر ہے، اچھا یعنی حسین اچھا، حسن بہت اچھا، مطلب حسین بھی اچھا، حسن بہت اچھا، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ امام حسن ایک دن موڈ ہوا، میں نے بہت سجنا ہے آج، میں نے بہت سجنا ہے، جو رسول اللہ کا ہمشبی ہو آج اس کا موڈ ہو رہا ہے، کبھی کبھی اپنا بھی موڈ ہوتا ہے نا، آج میں نے سجنا ہے اور سجا کر، پھر ایک بات عرض کر دوں، سجا کر کچھ نوجوان 30-35 سال کے ہو جاتے ہیں تو نہانا دھونا 3 دن تک نہیں نہاتے، 4 دن تک نہیں نہاتے، داڑھی رکھتے ہیں تو ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ ہنسے بھی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن غور سے سننا، دھیان سے سننا، داڑھی بھی رکھیں گے تو ادھر پھیل رہی ہے ادھر پھیل رہی ہے، کپڑے میں سے بھی بدبو آ رہی ہے، سب ہو رہا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ارے حضرت اب تو ہماری شادی ہو گئی نا، اب ہمیں کس کو بتانا ہے؟ میں نے کہا شادی سے پہلے جس کو بتانا تھا شادی کے بعد بھی اسی کو بتانا ہے۔ ہاں آج کل جو طلاقیں واقع ہو رہی نا، اس کو سنجیدگی سے لو، طلاقیں واقع ہو رہی نا، وجہ کیا؟ منہ میں بدبو آ رہی ہے،
गुटखा खा के चले जाते हो, सिगरेट पी के चले जाते हो, जब 2 मिनट मैं तुमसे बात नहीं कर सकता बदबू वाले मुंह से, तो वो रात भर कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह में इतनी खुशबू आती थी कि अगर कुएं में हुजूर का लुआब पड़ जाए तो 1400 साल से आज तक कुआं महक रहा है। खारे कुएं मीठे, लेकिन हमारी तालीम के लिए रसूलुल्लाह जब घर जाते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे, वुजू करते थे। यानी जैसे मैं चाहता हूं ना कि मेरी बीवी मुझे सज धज के अच्छी लगे, तो मेरी बीवी की भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी सज धज के उसको अच्छा लगूं। तलाक जो हो रही है ना, या औरतें मर्द के होते हुए किसी और की तरफ तवज्जो देती है, उसमें एक वजह ये भी है, इसको हंस के टालो मत, ये बहुत संजीदा टॉपिक है। गुस्ल करो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। और आपको बताऊं, हम लोग सजते धजते हैं ना, तो दोस्तों से इस तरह के पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, है ना, लेकिन मेरे नबी जब सजते थे ना, हाय हाय, जिसको कुदरत ने इतना सजा के भेजा था कि सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो तालीम उम्मत के लिए सजते थे। और सज करके आकर नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। हाय 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 हाय। इस पर मैं यहाँ के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे इश्क पे छोड़ता हूँ। ये बात अगर मैंने खानका में सूफिया के दरमियान कही होती, वो उठ करके वज्द करते कि मैंने जुमला कितना बड़ा बड़ा। मुफ्ती 4 मिन्नत सैयदा आयशा से कहा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अल्लाह जिसके बारे में कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह जिसके बारे में कहे मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह जिसकी आंखों के बारे में कहे मा ज़ागल बसर व मा तगा, अल्लाह जिसके चलने के बारे में कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके तबस्सुम के बारे में कहे वन नज्मि इज़ा हवा, जिसके जुर्मुट मारने के बारे में कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसके कंबल ओढ़ने के बारे में कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाहु अकबर। जब वो रसूल की तारीफ, उनकी सजावट की, संवारने की, उनके हुस्न की, उनके जमाल की, उनके कमाल की, उनके चलने की, उनके बोलने की, उनके नसब की, उनके हसब की, उनके हुस्न की, उनकी औलाद की, उनके तकवे की, उनकी तहारत की, उनके इल्म की, सब चीजों की तारीफ क्यों की जाती है? इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुझे जो भी अता किया कम नहीं दिया, हर चीज मैंने तुझे कसरत से अता की है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, हर चीज कसरत से दी। वो अपनी महबूबा से पूछ रहे हैं, महबूबा महबूब रब्बुल आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अब वो तो आयशा तो फिर आयशा है, माँ आयशा तो फिर आयशा है। क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह आप कैसे लग रहे हैं? अरे जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों पे वो छुरी फेंक ली। अगर वो आपको देख लेती, उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े टुकड़े कर। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल धन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लब जुल्फों के शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैताई है उस नाखुने पाका, इतना भी महीनों में नाए चरके कौन फूल। क्या बात रज़ा उस शमनिस्तान करम की, ज़ारा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सच धज के रहो, तकबीर, नारे रिसालत, हर लफ्ज का दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा। सच धज के रहो, खूबसूरत बन के रहो। मैं कहता हूँ सिर्फ नमाजी बन जाओ ना, औरतों की शिकायत दूर हो जाएगी। जो 5 वक्त रोज वुजू करेगा उसकी आंख में कभी कीचड़ ही नहीं रहेगा। जो 5 वक्त मिसवाक करेगा उसके मुंह से कभी बदबू ही नहीं आएगी। जो 5 वक्त वुजू करेगा भाई उसका चेहरा उतरा उतरा थोड़ी होगा, उसका चेहरा तो तरोताजा होगा। नमाज छोड़ दी ना इसीलिए सब मसाइल है, वरना नमाज संवारती है, नमाज सजाती है। कुरान कहता है किसने मना किया कि मस्जिद जाते वक्त तो जीनत न किया कर। हम लोग राहिब लोग नहीं हैं, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। लेकिन चलें फिर आपको नौजवानों को नसीहत करता हूं, बुढ़ों को भी कहता हूं, अपने आप को कभी बुढ़ा मत समझो।
محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا. جس دن تم نے اپنے آپ کو بڈھا سمجھ لیا اس دن تمہاری زندگی کا خاتمہ ہے. بڑھیا لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ بڑی اماں کبھی اپنے آپ کو بڈھی مت سمجھنا. ہمت ہے، حوصلہ ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، میری بات ہنس کے نہ اڑائے. اگر آپ کو ہنسنے میں منع نہیں کروں لیکن اڑانا مت. میرے جملے بڑے قیمتی، گھر جا کے سوچنا. میں گھر کی بنیادیں مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. یہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر کرتا ہے لیکن ہم فقیر لوگ ہیں، ہم ساری قسم کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں توجہ کرنا. صلاح الدین نے کہا تھا 1000 مرتبہ جنگ ہار کر کے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمت ہار کے نقصان ہوتا ہے. میں اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا، رسول اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتے. بڑے میاں ادھر ادھر کیوں تامک توئیاں کرنے لگتے ہیں؟ کیونکہ بڑی بھی سمجھتی ہے کہ میں بڈھی ہوگی. اگر بڑی بھی بڈھی ہونے کی بجائے وہ سوچے کہ جیسے بہو میک اپ کر رہی ہے میں نے بھی کرنا ہے بڑے میاں کے لیے. یاد رکھنا یہ بڈھے لوگوں کے قدم ادھر ادھر بہکنا بند ہو جائے. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ آج ہم خون کے آنسو رو رہے بھائی. ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے. میں ہر بات مائک پہ نہیں کہہ سکتا لیکن ہم لوگ گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں. مسائل لوگوں کے درمیان ہم سنتے ہیں. بڑھاپے میں جب وہ بڑھاپا آ گیا بچے جوان روتے ہیں کہ ابا ایسا ایسا کرتے ہوئے نظر آئے. یہ اگر عورتیں اگر شوہر کے لیے سجنے لگے، عورتوں کو نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ وہ شوہر کے لیے سجا کریں حلال طریقے سے. اور تم بھی سجا کرو ایک دوسرے کو اچھا لگنے کی. بس اتنا کہ میری بیوی کا دل میری وجہ سے خوش ہو جائے. کیونکہ میری وجہ سے میری بیوی خوش ہو گئی اللہ راضی ہوگا. کیونکہ ماں باپ ہی کا دل خوش کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، بیوی کا دل خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ وہ ہماری شریک حیات ہے. اور وہ کیسے خوش ہوگی؟ وہ آپ کے سجنے سے خوش ہوگی. یہ جو گٹکا کھا کر کے منہ میں بدبو، یہ تمباکو کی بدبو، خطرناک بدبو، بیڑی کی بدبو، یہ جو منہ میں بدبو آتی ہے نا یہ تمہاری زندگی کو بھی بدبودار کر چکی ہے. میرے بھائی منہ صاف رکھو، اچھا رکھو، مسواک کرو، مسواک کی عادی بنو. چلے کوئی عادت پڑ بھی گئی ہے آپ کو تو منہ صاف رکھو. لونگ کھایا کرو، سونف کھایا کرو. گھر جایا کرو تو منہ صاف کر کے جایا کرو. بہرحال سچ سنور کے رہا کرو لیکن جائز. اب یہ نہیں کہ سید نے کہہ دیا کہ اس بن سورنا شروع کرو تو اب کل ہی بولو کہ چلو بیوٹی پارلر لے چلو. نہیں بھائی، گھر میں سجنے کا، گھر میں سنورنے کا. جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی اس مذہب کی عورت کو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں سجو جائز طریقے سے، آپ بھی جائز طریقے. ورنہ آپ چلے گئے جو وہ کیا بولتے اسپا کے اندر چلے گئے نا تو پھر زیادہ اچھا نہیں ہوگا. گھر میں جائز طریقہ ہو. مردوں کا میک اپ کیا ہے؟ مردوں کا اچھا وضو کرو، صابن سے فیس واش وغیرہ سے منہ دھو لو، سرما لگا لو، پھر دیکھو کیسے تر و تازہ دکھتے ہو. اور وضو تو یہاں بھی چہرہ چمکاتا ہے، جنازے میں بھی چمکائے گا، قبر میں بھی چمکائے گا. اور میدان محشر میں تو وضو کرنے والوں کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. ایک دن امام حسن کے دل میں خیال آیا کہ میں نے آج سجنا ہے، سنورنا ہے، بننا ہے، سنورنا ہے. تو رسول اللہ کا ماما نکالا. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ حضور کے ہمشبی تھے. حضور کا ماما باندھا، حضور کی عبا پہنی، حضور کا جبہ شریف پہنا، اور اس کے بعد اپنے چچا جعفر طیار کا پٹکا باندھا. اور جعفر طیار کا پٹکا باندھ کر ابا کی ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لے کر سیدہ کا لال چلا. سیدہ کا لال جب چلا ہے گھوڑے پر بیٹھ کر تو آمینہ کے لال کی یاد تازہ ہو گئی. ایک یہودی تھا، یہودی کو اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ جن میں یہودیوں کے جراثیم ہوتے ہیں ان کو اہل بیت کی خوشی کبھی اچھی نہیں لگتی. جس کو بھی دیکھو کہ اہل بیت کی خوشی جسے اچھی نہ لگے سمجھ لو کہ شجرہ نسب کہاں سے ملتا ہے. یہودی صفت لوگ، ہاں اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھنا. اور جن لوگوں کو صحابہ کی تعریف اچھی نہیں لگتی وہ مجوسی صفت لوگ ہیں. اس لیے نہ ہم مجوسی صفت ہے نہ یہودی صفت ہے. الحمدللہ ہم فطرت اسلام پر ہے. بہرحال تو ایک یہودی نے دیکھا، کہا حسن ایک مسئلہ پوچھنا ہے حسن. پوچھو. ہمیں امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بہت چندی باتیں یاد ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ امام حسن اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور بے مثال مفسر قرآن بھی تھے. یاد رکھنا
بہت ساری تفسیر ایسی ہے جو ابن عباس نے بیان نہیں کی ہے لیکن امام حسن نے بیان کی، یہ الگ عنوان ہے، اتنا یاد رکھیں۔ بہرحال ان کی علمی صلاحیت چھپی ہوئی ہے۔ ڈائریکٹ مولا علی کے شاگرد ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ کے شاگرد ہے امام حسن، نانا کے بھی شاگرد ہے، ابا کے بھی شاگرد، ڈائریکٹ۔ اب بتاؤ خود کے بیٹے کو علی مرتضیٰ نے قرآن کے کتنے راز پڑھائے ہوں گے؟ پڑھایا نہیں بلکہ پلایا ہوگا۔ اتنا سمجھ لیں کہ جب جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال رہ کر کوئی امام اعظم بنتا ہے تو علی کی گود میں رہ کر کے کتنا پڑا ہوگا امام حسن نے؟ جو 2 سال امام اعظم بنا دے بیٹے اور پوتے کے، تو وہ باپ کے پھر وہ کتنے سال؟ امام حسن کو کم و بیش 35 سال ملے مولا علی سے استفادہ کرنے کے لیے، یہ الگ عنوان ہے۔ بہرحال یہودی نے کہا حسن ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہا کیا؟ تمہارے نانا کی ایک حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ تمہارے نانا کی حدیث ہے کہ نہیں؟ اب بالکل ہے، بالکل ہے نانا کی حدیث۔ کہا اب بتا تم مجھے کیا مانتے ہو؟ کافر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، میں نے کہا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے۔ ہم لوگ کافر کو کافر ہی کہتے ہیں، ورنہ وہ نہ کہیں تو کیا کہیں، مومن کو مومن ہی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ زنانہ صفت لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے، کہا کافر کو کافر نہ کہو، لیکن جو کافر کو کافر نہیں کہتے نا وہ رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا، کیا ذوق ہے ان کا۔ ابو لہب کو کافر نہ کہو، فرعون کو کافر نہ کہو، لیکن رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ہو، تو شرم نہیں آتی؟ اور آپ کو بھی کہتے ہیں نماز پڑھو تو دیکھ کے پڑھا کرو کہ یہ نبی کے ماں باپ کو کافر مانتا ہے یا مومن مانتا ہے۔ ہاں رشتہ داری کرا کرو تو یہ بھی دیکھ کے کیا کرو، اور جلسے میں کسی کو دعوت دیا کرو تو یہ بھی دیکھ کے دعوت دیا کرو کہ یہ نبی کے ماں باپ کو کافر مانتا ہے کہ مسلمان مانتا ہے۔ ہاں صرف کلام کی بات نہیں ہے، ارے کلام تو دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے لیے پابند کیا گیا۔ جس سے دین سیکھ رہے ہو اس کے خیالات، نظریات اور عقائد دیکھ کر دین سیکھا کرو، آدھا تیتر آدھا بٹر مت بنایا کرو۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے 70-22 ہزار کی بھیڑ کی، ہمارے لیے 72 وفادار کافی ہے بس۔ ہاں اتنا یاد رکھنا، رشتہ داری بھی عقیدہ دیکھ کر، نماز بھی عقیدہ دیکھ کر، جلسے میں بلانا آنا جانا بھی عقیدہ دیکھ کر، اس کا خیال رہے۔ نور عالم بھائی آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں کیا اللہ اکبر کا تمہارے نانا کی حدیث ہے، تمہارے نانا کی حدیث ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت۔ اے حسن میرے کپڑے دیکھ پھٹے پرانے، میں بھوکا، میرا چہرہ پیلا، میری آنکھیں اندر، میں بھیکاری بھیک مانگ رہا ہوں، اور تو بادشاہوں جیسے سجا ہوا ہے، کھایا ہے پیا ہے، قیمتی کپڑے ہیں، امامہ ہے، تلوار ہے۔ اب بتا تیرے لیے دنیا جنت ہے یا میرے لیے؟ میں تو قید خانے کے قیدی کی طرح ہوں اور تو بادشاہوں کی طرح، مومن تو یا میں؟ حسن تھے، حسن باب مدینۃ العلم کا ڈائریکٹ شاگرد، سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت کا ڈائریکٹ شاگرد کا نانا کی یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کا سن یہ جو میرا لباس دیکھ رہے ہیں نا، اتنا قیمتی امامہ، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ میرے غلام مرید جو پیچھے لوگ چل رہے ہیں، یہ دیکھ کر تم کہہ رہا ہے کہ تیرے اتنے ٹھاٹ باٹ ہے، جنت تو یہ دنیا تیرے لیے کا نہیں۔ جو جنت میں انعام میرے لیے اللہ نے رکھا ہے نا، اگر اس کے مقابلے میں میرا یہ ٹھاٹ باٹ دیکھے تو یہ قید خانے کی طرح ہے۔ اب اندازہ لگا جب قید خانے میں ہم اس شان سے جی رہے ہیں تو جنت میں ہمارے ٹھاٹ باٹ کے عالم کیا ہوں گے؟ اور یہ دنیا تیری جنت ہے، جب تو جنت میں اتنا پریشان حال ہے تو اللہ کی جہنم میں کتنا پریشان حال ہوگا، اس کا اندازہ کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھنا، آئیے بات آئی
تو بات اینڈ کر دوں. میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بات جلدی ختم کروں گا, جلدی ختم کر دوں. سچ دج کے رہو, بند سمر کے رہو, اچھے رہو, انجوائے کرو مگر گناہ مت کرو. ایک مرتبہ حضرت میرے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مہنگے جوتے پہنے, مہنگے. آج کوئی اسکیچر کے جوتے پہن لیتا تو یہ اسکیچر استعمال کرتے تو پھر کیا تمہارے لیے؟ مومنوں کا بچا ہوا فضلہ دوسروں کو ملتا ہے, اصل تو ہمارے لیے نعمتیں پیدا ہوتی ہیں. مصیبتیں بھی ہمارے لیے اصل اور نعمتیں بھی ہمارے لیے. ہمارا بچہ کچھ اوروں کو ملتا ہے, اتنا یاد رکھنا, یہ بات یاد رکھ. اس لیے اچھے بنو, نعمتیں استعمال کرو, گناہ مت کرو. امام موسیٰ کاظم نے بڑے قیمتی جوتے پہنے, بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ نے کہا موسیٰ کاظم تو نبی کا بیٹا ہو کر, تو نبی کا بیٹا ہو کے اتنے خوبصورت اتنے مہنگے جوتے پہنتا ہے. امام موسیٰ کاظم نے کہا اسی لیے تو پہنتے ہیں نا بادشاہ, تیری اوقات اتنی ہے کہ ہمارے پیروں تک ہی تیری نظر رہنا چاہیے, ہمارے چہرے تک تیری نظر نہیں آنا چاہیے. اچھے بس میں جو بازو میں بیٹھے, ہوٹل پہ ملے, دیکھتے ہی رہنا چاہیے کہ یہ نبی کا غلام اس شان سے جی رہا ہے. ہاں لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تم محنت کرو گے, کاروبار کرو گے. موبائل پہ گیم کھیلو گے تو کیسے محنت کرو گے, کیسے کاروبار کرو گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جوان گناہ سے بچ کر اپنی جوانی کو گزارتا ہے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. جوانی کا صحیح استعمال کرو, گناہ مت کرو, انجوائے کرو. انجوائے کرو, میں کہہ رہا ہوں انجوائے کرو. فلم مت دیکھو, گندی پکچریں مت دیکھو, گانے مت گاؤ, میوزک مت سنو, موسیقی جو اللہ نے حرام کر دیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو نوجوان حرام سے بچے, نفسانی خواہش سے بچے, اللہ فرماتا ہے وہ جوان میرے نزدیک میرے فرشتوں کی طرح ہے. اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ فرشتوں کی طرح ہے. ایک بات آپ سے اور کہہ دوں, مفتی صاحب بڑے حق گو مقرر ہے, ان کی موجودگی میں اتفاق سے نقیب بھی ہمارا بڑا حق گو ہے, تو میں محفل بھی حق گو, یعنی حق بات سننے کی وہ ہے. ایک بات کہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے تو جوانی میں گندی پکچریں دیکھ کر اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع مت کرو, مت گناہ کرو. آپ اپنے ابا اور اماں کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کہو کہ میں شادی کے قابل ہو گیا ہوں, آپ میری شادی کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. باپ اور ماں سے شادی کا مطالبہ کرنا کوئی گناہ نہیں, کوئی شرم و حیا کے خلاف نہیں, کوئی حرام نہیں. اگر آپ کو کھلونے کی ضرورت تھی تو آپ نے کھلونے مانگے نا, مٹھائی کی ضرورت تھی تو مٹھائی مانگے نا. اب بیوی کی ضرورت ہے تو بیوی کس سے مانگو گے؟ ماں باپ ہی سے تو مانگو گے نا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. حرام کام مت کرو, نکاح کرو, شادیاں کرو, انجوائے کرو, گناہ مت کرو, گناہ سے بچو. تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, تیسرا خوش نصیب وہ جس کو عرش کا سایہ ملے گا, جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے. مسجد سے نکلے دل مسجد میں لگا, اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ. مسجد سے نکل کے مسجد میں دل لگا رہنے کا مطلب کیا؟ ایک وقت کی نماز پڑھ لی ہے, دوسری وقت کا انتظار ہے, اس کو بھی عرش کا سایہ میں. تیسرا بندہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے, خدا کا ذکر کرتا ہے, اور اللہ کی محبت میں اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں. اللہ کی محبت میں اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا, اور جس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا اس کے لیے 50,000 سال کا قیامت کا دن صرف 4 رکعت ظہر کے برابر ہو جائے گا. میرے بھائیوں, ہم روئے, بہت میتوں پہ روئے, بیٹی کی رخصتی پہ روئے, کسی پیسے کے گم ہو جانے پہ روئے. کبھی ہمیں اللہ کی محبت میں بھی رونا ہے, کبھی ہم اللہ کی محبت میں بھی روئے. سب سے قیمتی رونا اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے. یاد رکھنا, ہر آنسو پانی بن کے بہ جاتے ہیں, جو آنسو اللہ رسول کی محبت میں نکلتے ہیں وہ موتی بنا کر چن لیے جاتے ہیں. موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اللہ کے لیے رونا سیکھو. کسی عبادت کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اللہ رسول کے لیے رونے میں ملتا ہے. یہ رونا عشق کی علامت ہے, رونا محبت کی
کی علامت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم لوگ پہلے بہت مالدار تھے، بادشاہ تھے، یہ تھے وہ تھے۔ میں کہوں آپ کو کل تک ہم راتوں کو اللہ کی محبت میں روتے تھے، رسول اللہ کی محبت میں روتے تھے، اب ہم رونا ہی نہیں آتا، اب ہم سیریل دیکھ کے روتے ہیں، فلمیں دیکھ کے روتے ہیں، ایموشنل سین دیکھ کر کے روتے ہیں، جذباتی مناظر دیکھ کے روتے ہیں، اللہ اکبر گانے سن کے روتے ہیں، غزلیں سن کے روتے ہیں۔ ہائے ہائے وہ لوگ تھے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کا نام عشق میں اتنا کیوں آگے ہے؟ بلال کتنا روئے ہیں حضور کے لیے، اللہ اکبر۔ بلال روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال کے عشق کا حال یہ تھا، حضور کی محبت میں رونے کا حال یہ تھا کہ بلال حبشی مدینہ منورہ میں وصال رسول کے بعد کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں حضور کہاں ہے، مجھے بتاؤ حضور کہاں ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں بلال حضور تو پردہ فرما گئے، تو بہت روتے، دل پکڑ کے رہ جاتے، اللہ اکبر۔ کبھی بلال جنگلوں میں نکل جاتے، حضور کہاں ہے؟ ایک دن بلال حبشی نے فیصلہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے کہیں نظر ہی نہیں آتے، مدینے کی گلی گھومتے رہو، ڈھونڈتے رہو، ڈھونڈتے رہو۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، مگر روتے بہت تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، رونے والا حضور کا قرب پاتا ہے، حضور کا دیدار پاتا ہے۔ میری قوم اللہ رسول کے لیے رونا سیکھیں۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے، دل سخت کیوں ہوئے کہ ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ آ گیا، ہمارے دل سخت ہو گئے کیونکہ ہم لوگوں کے حصے دبانے لگے، لوگوں پہ ظلم کرنے لگے، دل سخت ہو گئے، بے مربت ہو گئے، رونا نہیں آتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا مجھے رونا نہیں آتا، تو فرمایا رونے کی کوشش کر، رونے کی کوشش کر۔ کہا کہ کوشش کرنے پہ بھی رونا نہیں آتا تو کافر اپنے حال پہ رویا کر، اپنے حال پہ رو کہ اللہ نے تیرا دل سخت کر دیا، تیرے دل پہ تالا لگا دیا۔ رونے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ کچھ لوگ رونے والوں کا مذاق اڑاتے، رونا یہ عشق کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ بلال حبشی حضور کو ڈھونڈتے رہتے، تلاش کرتے رہتے، لیکن حضور نہیں ملتے۔ سوچا چلو مدینہ منورہ چھوڑ، مدینہ شریف چھوڑ، ملک شام چلے۔ ایک ہی کام تھا، رونا 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 رو۔ بلال روتے تھے، صرف روتے رہتے، روتے رہتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ شریف جانا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا آسان وظیفہ، صدق دل سے رونا سیکھ۔ سال بھر میں بلاوا نہ آئے تو پھر دیکھنا دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی۔ بہت گارنٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے کوئی اختیار نہیں، لیکن بزرگوں سے جو سنا ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ اگر حضور سے ملنا ہے، رونا سیکھو، ان کی یاد سیکھو، دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو وہ بلا لیں گے یا تو وہ آ جائیں گے۔ رونا سیکھو۔ اور اگر کوئی بلال کی طرح روئے نا تو آتے بھی ہیں اور بلاتے بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں بار بار جاتا ہے، اس کا بزنس کیا ہے؟ میں نے کہا بزنس والے نہیں جاتے، بزنس والے نہیں جاتے، جن پہ کرم ہوتا ہے نا بلائے جاتے وہی جاتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں اس پہ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اگر جانا ہے مدینہ منورہ، رونا سیکھ، ذکر کرنا سیکھ۔ آپ کبھی روتے ہی نہیں بھائی۔ ایک بات بتاؤ، رونا نہیں آیا تو رونے کی کوشش کرو، رونا نہیں آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ بھائی کمیٹی والے تو سننا چاہ رہے ہیں، مجمع بھی سننا چاہیے۔ مجھے میرے استاد، ہمارے قائد، ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی نے پہلے دن سے سکھایا تھا، بیٹا اس سے پہلے کہ چٹھی آ جائے بس کرو، ہمیشہ بس کیا کر۔ لوگ اس سے پہلے کہ بولے کہ بند کرو، اس سے پہلے بند کیا کر۔ لوگ جانے لگے تو چلے جایا کر۔ الحمدللہ 29 سال اور خطاب کرتے کرتے آج تک کسی جگہ چٹھی نہیں آئی کہ وقت ختم ہو گیا، آج تک نہیں آئی۔ وجہ لوگ جتنا ٹائم دیتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنا بستر سمیٹ 2 منٹ زیادہ تقریر کر کے ہم کوئی قوم پہ احسان نہیں کر لیتے۔ آپ جتنا سننا چاہیں گے ہم اس سے پہلے سمیٹ لیں گے۔ تو اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں، آگے کی حدیث میں نہیں پڑھوں گا۔ توجہ آپ کی، ختم کروں نا بات کو میں، لیکن میں حضرت بلال کا ذکر آگے اس کو سن لے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ میں عرض کروں حضرت بلال کا ذکر کروں آپ کے سامنے، پیچھے والے بھی سننا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھنے بلند آواز سے، سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ بہت اچھے سے بیٹھے ہوئے سب لوگ، ماشاءاللہ سب سنیں، اتنی رات کو کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن سن لیں، یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ، پیار ہے ہمارے ساتھ، الفت ہے۔ سن لیں میری بات پوری سن لیں، اتنا ٹائم ہو جائے گا، سن لیں ایک بار پھر درود و سلام پڑھیں سب مل کر کے۔ بھائی آواز بلند آواز سے درود و سلام پڑھو۔
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائی لمبی تقریر کروانا کوئی کمال نہیں ہے، تقریر کتنی چھوٹی یا بڑی ہو بس ایک پیغام چلا جائے۔ اب پیغام چلا گیا، جو پہنچانا چاہتے تھے بس اینڈ پہ بات کریں، سن لیں۔ تو حضرت بلال مدینہ منورہ رہتے، مدینہ منورہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے۔ روتے 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 رہتے، رو رہے تھے۔ ایک دن روتے روتے بلال بہت تڑپے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، جب کوئی روتا ہے نا تو حضور اس کو اور تڑپاتے ہیں تاکہ آگ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے۔ ایک دن روتے روتے آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے۔ حضور کی آمد ہوئی، آقا کی آمد ہوئی، سرکار کی آمد ہوئی، حضور کی آمد ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا بلال کیا بات ہے، تم ہم سے ناراض ہو؟ بلال، اس کو عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی نے مثنوی میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، جس کو میں بہت شارٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ بلال ہم سے ناراض ہو؟ بلال قدموں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ سے ناراض ہونا تو کفر ہے، کوئی آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ کہا کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی بلال؟ بلال تو میری، حضور ہر وقت تو آپ کی یاد آتی ہے۔ سرکار فرماتے پھر تم مدینہ کیوں چھوڑ دیے، تم مدینے کیوں نہیں آتے؟ بلال مدینے آؤ نا، بلال مدینے آؤ، ہم سے ملو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ میرے دل کی بات ہے، حضور یوں ہی کسی کو یاد نہیں آتے۔ کسی بہت بڑے صوفی قلندر نے کہا تھا پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر حضور ہمیں یاد آتے ہیں، پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر ہمیں حضور۔ آج ہمارا ذکر ہوا ہوگا، آج ہمارا ذکر ہوا ہوگا گنبد خضرا کے سائے میں، اس لیے آج حضور ہمیں یاد آ گئے، وہ یاد آ گئے ہیں، وہ یاد آ گئے، انہوں نے یاد کیا ہوگا، ضرور یاد کیا ہوگا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے یاد کرتے رب ابلی امتی کہہ کر، تو وہ ہمیں کیوں نہ یاد کریں۔ بلال کو کہا بلال مدینے آؤ، مدینے آؤ، ملاقات کرو۔ بلال آنکھ کھلی، پورا گھر معطر تھا، خوشبو سے معطر تھا۔ بلال تڑپ گئے، اونٹنی لی، کسی کو کوئی اطلاع نہیں کی، اور اونٹنی لے کر دوڑا دی مدینہ منورہ کی سمت۔ میرے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لیتے ہوئے عرض کروں، جب بلال مدینہ منورہ جا رہے ہوں گے تو بلال کے تصورات اور تخیلات میں کیا کیا آتا ہوگا۔ ارے ہم جیسے گنہگار 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے، جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے گنبد خضرا قریب آتا ہے ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے۔ سچی بات کہوں، عاشق جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے اولاد کو بھی بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، بس میں کار میں بس اس کو ایک ہی تصور رہتا ہے کب گنبد دکھے، کب گنبد دکھے۔ اور جیسے گنبد پہ نظر پڑتی ہے پھر منہ کو تالا لگ جاتا ہے اور آنکھیں بہنے لگتی ہے، آنکھیں ساون بھادوں کی طرح بہتی ہے۔ اللہ اکبر، جب گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے میں بے سہارا نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں، کوئی میرا ہے۔ ارے اتنا بڑا سہارا میرا ہے، اب مجھے کس سہارے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ہمارا سہارے سے بڑا سہارا کس کا ہو سکتا ہے مسلمانوں؟ تو جب میری آپ کی کیفیت یہ ہے اللہ اللہ، تو بلال کی کیا کیفیت ہوگی؟ بلال کے ساتھ کیا محبتیں تھیں، بلال کے ساتھ کیا پیار تھا؟ یہ بھی جملہ دل پہ لکھ لو، ہم کروڑوں امتی مل کر ایک آقا سے جتنا پیار نہیں کرتے، ایک آقا ہم سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ کروڑوں امتی مل کر جتنا پیار نہیں کر پاتے، اس سے زیادہ تنہا آقا ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ہمارے قدموں کی آہٹیں بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے چہروں کے خط و خال بھی جانتے ہیں، وہ ہمارا نام بھی جانتے ہیں، ہمارے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، ہمارا علاقہ بھی جانتے ہیں، خطہ بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، حسب نسب بھی جانتے ہیں۔ ہمارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے،
ہمیں بعد میں درد ہوتا ہے، پہلے یہ درد گنبد خضرا کے مکین کو ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی لیے تو کہا گیا کسی مومن کو مت تڑپانا، کیونکہ مومن بعد میں تڑپتا ہے، گنبد خضرا کا مکین پہلے بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے کہ سنی کو بے وقوف بھی مت کہا کرو، تم سنی کو بے وقوف کہو گے اس کا دل دکھے گا، اس سے پہلے مدینے کے تاجدار کا دل دکھے گا، اس لیے کسی کو بے وقوف کہہ کے بھی اس کا دل مت دکھاؤ۔ حضور ہم سے قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے، لیکن بلال تو پھر بلال تھے۔ بلال جب قریب آتے ہوں گے مدینے منورہ کے تو بلال پہ تو بڑی شفقتیں تھی، بلال کو کبھی اپنے ہاتھوں سے لقمہ بھی کھلایا، بلال کے سر پہ کبھی ہاتھ بھی پھیرا۔ بلال حضور کی ظاہری حیات میں بکریاں حضور کی کبھی دوتے ہیں، کبھی اونٹوں کو سہلاتے ہیں، کبھی بلال اللہ اکبر پیدل جا رہے ہوتے اپنی غربت کی وجہ سے تو رسول اللہ بلال کو پیدل دیکھتے ہیں، کہتے بلال تو پیدل ہے، چل آ میری سواری پہ بیٹھ جا۔ تو رسول اللہ بلال کو اپنی سواری پہ بٹھاتے تھے، کتنی شفقت کرتے تھے غلام پر۔ بلال کہتے ہیں جب حضور مجھے اپنی سواری پہ بٹھاتے تھے نا تو میں اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتا تھا، ابھی تک مجھے وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بلال کو کتنی باتیں یاد آتی ہوگی، کتنا یاد آتا ہوگا۔ بہرحال اسی عشق و مستی کے ماحول میں بلال حبشی مدینے کی فضاؤں میں پہنچ گئے، اور جب پہنچے مسجد نبوی کے سامنے اونٹنی بٹھائی، جو نظر آیا حضور کہاں ہے، کدھر ہے حضور، کہاں ہے حضور؟ سینے سے لگ کر کے کہا بلال ہمارے زخموں کو پھر تم تازہ کرتے ہو، بھرے ہوئے زخموں کو پھر ہرا کرتے ہو۔ بلال تمہیں پتہ نہیں حضور پردہ فرما گئے۔ پھر آگے بڑھے، کہاں ہے حضور؟ بلال حضور پردہ فرما گئے نا۔ پھر آگے بڑھے، کہاں ہے حضور؟ بلال حضور پردہ فرما۔ کسی عاشق نے کہا جیسی بولی ویسا جواب، بلال وہ ہے حضور، دیکھو بلال وہ ہے حضور۔ مزار رسول کی طرف بلال کو دکھا وہ حضور ہے، آرام فرما۔ بلال حضور کے مزار انور سے لپٹ گئے ہوں گے، لپٹ کے کہتے ہوں گے یا رسول اللہ بلایا تھا پھر پردہ کر لیا، بلایا تھا پھر حجاب کر لیا، بلایا تھا پھر پردے ڈال لیے۔ حضور پردہ اٹھائے نا۔ اگر 14ویں صدی میں کی زبان میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ بلال نے یہ نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بلال بریلوی نہیں تھے، احمد رضا بلالی تھے۔ احمد رضا بلالی تھے۔ بلال کو بریلوی کہنے کی بجائے مجھے امام احمد رضا کو بلالی کہنا چاہیے، اس سے قد امام احمد رضا بہت بلند ہو جائے گا، اس لیے کہ امام احمد رضا نے بلال سے عشق سیکھا ہے، امام نے بلال سے عشق سیکھا ہے۔ میرے امام اہل سنت نے اپنے دور میں کہا تھا نا اٹھا دو پردہ، دکھا دو کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا کہ مہر کب سے نقاب۔ ہائے ہائے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو بھی عرض کیا ہوگا، ایسے میں کوہرام مچ گیا مدینہ منورہ میں۔ اہل مدینہ کہتے ہیں عاشق رسول بلال آگے، بلال آگے، بلال آگے، بلال آگے، بلال آگے۔ سب لوگ اپنے اپنے کام دام چھوڑ کے مسجد نبوی، حتیٰ یہاں تک کہا گیا پردہ نشین خواتین ننھے بچوں کو لے کر مسجد نبوی میں، بچے اپنی ماؤں سے کہتے امی مؤذن رسول تو آ گیا، کیا آج امام الانبیاء بھی آئیں گے امامت کرانے کے لیے؟ حضور بھی آئیں گے؟ چیخیں نکل لوگ رو پڑ۔ بلال کو دیکھ کر مدینہ منورہ کا پچھلا دور یاد آتا، کیا بہاریں تھی، لٹ گئی ساری بہار، ساری بہاریں لٹ گئی، اس لیے کہ آمنہ کے لال کا دیدار جو صحابہ کیا کرتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے میں اذان کا وقت ہوا، خلیفہ وقت امیر المومنین نے کہا بلال اذان پڑھو، بلال اذان پڑھو۔ بلال نے کہا امیر المومنین مہنگی قیمت پر مجھے جو خریدا گیا تھا کیا آج اس کی قیمت مانگی جا رہی ہے؟ نہیں بلال،
تمہیں تو خریدنے والے نے اللہ کے لیے خریدا تھا، آج تم سے قیمت کون طلب کر سکتا ہے؟ بس جو اذان حضور کو پسند تھی نا وہ اذان ہم سننا چاہتے ہیں۔ بلال نے کہا نہیں، میں اذان نہیں دے سکوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اذان دیتے وقت جب میں میرے آقا کا نام لیتا تھا تو اس وقت میں حضور کا چہرہ دیکھتا تھا، اب وہ چہرہ نہیں دکھے گا میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ یہ رونا تھا بلال، یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ ان کے آنسو تھے جو آج ہماری آنکھوں میں نہیں ہے۔ رونا سیکھو، حضور کے قریب ہو جاؤ گے، رونا سیکھو، حضور کا قرب پالو گے۔ کیا ہوا؟ جب سب کہہ چکے، بلال نے کہا میں اذان نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ چہرہ میرے سامنے نہیں ہوگا، میں اذان نہیں دوں گا۔ عشق نے کہا اذان نہیں دوں گا۔ کسی نے کہا رکو، بلال کی کمزوری ہمیں پتہ ہے، یہ سب کی بات کاٹ دیں گے لیکن کن کی نہیں کاٹیں گے ہمیں پتہ ہے۔ جاؤ حجرہ سیدہ پہ جاؤ، در زہرا پہ جاؤ، در بطول پہ جاؤ اور شہزادوں کو لے آؤ۔ جب شہزادے کہیں گے نا حسنین کریمین تو اس وقت بلال ضرور اذان پڑھیں گے۔ شہزادے آئے، دونوں طرف سے ہاتھ پکڑا، چچا جان، او چچا بلال، جو اذان نانا کو سناتے تھے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ دونوں کا رخ دیکھا، ایک سینے تک حضور کے مشابہ تھے، دوسرے سینے سے پیر تک تصویر مصطفیٰ نظر آ گئی۔ گال چومے، پیشانی چومی، سینے سے لگایا۔ شہزادوں، میں نے اذان دینا تو بند کر دیا کیونکہ رکے جانا نظر نہیں آتا، لیکن میں نے انہی کانوں سے سنا ہے کہ حسنین کا دل نہ دکھانا ورنہ میرا دل دکھے گا۔ میں نے سب کو منع کیا لیکن آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی جان ہو، میرے نبی کا کلیجہ ہو، میرے نبی کی آل ہو، ہم اذان دیتے ہیں لیکن دے نہیں پائیں گے۔ بلال نے اذان شروع کی، مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ کوہرام کیا تھا؟ کوئی ایسا نہیں تھا جو نہ روتا ہو۔ یہاں تک راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال کے دن جو کوہرام تھا وہی کوہرام بلال کی اذان کے دن تھا۔ یہ ان کا دلی تعلق تھا اللہ کے رسول سے، یہ دلی رشتہ تھا اللہ کے رسول سے۔ اللہ اکبر! جب بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو کوہرام مچا، چھت پر لوگ کھڑے رہ کے سننے لگے۔ ننھے ننھے بچے ماں کا دامن پکڑ کے کہتے ماں اذان ہو رہی ہے، حضور آئیں گے۔ لوگ کلیجہ تھام کے رہ جاتے۔ جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اور عادت کے مطابق اس چبوترے کی طرف دیکھا جس پر اذان کے وقت حضور بیٹھے ہوتے تھے، جب بلال نے اس طرف رخ کیا تو بلال نے دیکھا وہ جگہ خالی تھی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہی جب اس جگہ کو خالی دیکھا بلال برداشت نہ کر سکے، سراپا غم میں ڈوب کر چیخ ماری زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ آج بلال کی اذان پوری نہ ہو سکی، کوہرام تھا۔ جیسے ہوش میں آئے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنی اونٹنی پہ بیٹھے واپس ملک شام چلے گئے، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ اور غم رسول میں بلال نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ یہ ہے اللہ رسول کی محبت میں رونے کا انعام۔ کسی کو بلال بنایا جاتا ہے، کسی کو اویس بنایا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے وقت تنہائی میں رو دے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میں نے جان بوجھ کر آج ذکر بلال اس لیے چھیڑ دیا کہ گھر جا کے رو سکو نہ رو سکو، یہ گناہ آلود آنکھوں سے آنسو چند قطرے اگر پیش کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے شاید آج ہم عرش کے سائے کے حقدار ہو جائیں، ان کے کرم کے سائے کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ محفل قبول کرے، ہماری آنکھوں کے یہ گنہگار پاپی آنکھوں کے آنسو بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔